بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ الدرس الثالث عشر، اس کا عنوان ہے فعل ماضی معروف و مجہول، محموز و معطل۔ فعل ماضی میں معروف اور مجہول، جیسا کہ اس سے پہلے فعل ماضی کی تقسیم لازم اور متعدی کے ذریعے کی گئی، اب اس سبق میں فعل ماضی کی تقسیم معروف اور مجہول کے طور پر کی جا رہی ہے۔ معروف کہتے ہیں اس فعل کو جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، جس میں فاعل معلوم ہو۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں، جس میں فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں، اور جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ معروف اور مجہول، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، فاعل معلوم ہو وہ معروف، اور اگر فاعل معلوم نہ ہو تو وہ مجہول۔ یہ ایک قسم ہے فعل ماضی یا فعل مضارع کی، جس میں فاعل موجود ہوتا ہے یا غیر موجود ہوتا ہے۔ موجود ہو تو معروف کہلاتا ہے، معلوم نہ ہو تو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ قاعدے میں لکھتے ہیں کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے وجدہ، اس نے پایا، پانے والا موجود ہے کہ وہ ہے۔ وجدہ، اس نے پایا۔ یا وجدہ حامد کتاباً، حامد نے کتاب پائی۔ یہ حامد یہاں فاعل ہے تو موجود ہے فاعل، اس لیے وجدہ معروف کہلائے گا، وجدہ معروف کہلائے گا۔ اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس فعل کو مجہول کہتے ہیں۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے وجد الکتاب، کتاب پائی گئی۔ پانے والا معلوم نہیں ہے، پانے والا معلوم نہیں ہے، کتاب پائی گئی، تو یہاں وجدہ مجہول ہوا، یہاں پر وجدہ مجہول ہوا۔ بیع الدواء، دوا بیچی گئی، بیچنے والا معلوم نہیں ہے تو بیع مجہول کہلائے گا، بیع مجہول کہلائے گا۔ دعی الصدیق، دوست بلایا گیا، بلانے والا موجود نہیں ہے، یہ دعیہ مجہول ہوا۔ تو ان جملوں میں وجدہ، بیع، دعیہ یہ سب مجہول ہیں، کیونکہ یہاں فاعل کام کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ اب فعل کی اس سبق میں اور دوسری قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو محموز کہتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو معطل کہتے ہیں۔ معطل، میم عین تے لام، معطل۔ محموز، حمزہ سے محموز، حمزہ سے محموز۔ اسی طریقے سے جیسے عقل سے معقول، وجدہ سے موجود، حمزہ سے محموز۔ معطل، علت سے معطل۔ محموز کس کو کہیں گے؟ وہ افعال، وہ فعل جس میں حمزہ پایا جائے، جس میں حمزہ پایا جائے، جیسے اخذ ہے، شروع میں حمزہ ہے، سأل ہے، بیچ میں حمزہ ہے، قرأ ہے، آخر میں حمزہ ہے۔ تو یہ وہ افعال جن میں حمزہ پایا جاتا ہے ان کو محموز کہتے ہیں، حمزے والا، محموز۔
معتل علت کہتے ہیں بیماری کو، علت کہتے ہیں حروف علت، جیسے واولس ہوتے ہیں انگلش میں، ایسے عربی میں علت ہوتے ہیں واو الف یا، یہ بیمار حروف ہوتے ہیں جو کہیں بھی گر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو معتل کہتے ہیں۔ تو وہ افعال جن میں واو ہو، الف ہو، یا ہو، ان کو معتل کہتے ہیں، جیسے وصفا واو آیا، قال الف آیا، رما یا آیا۔ تو ایسے افعال جن میں واو ہو، الف ہو، یا ہو، وائی کہتے ہیں، وائی حروف علت وائی جہاں آتا ہے ان کو معتل کہتے ہیں۔ قواعد میں کہتے ہیں کہ محمود وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے، اچھا 3 حروف اصلیہ، فعل کا ایک بیلنس ہوتا ہے، فعل کا ایک وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن کے طور پر فعلا کو تعین کیا گیا ہے۔ فعلا کو ہر فعل کا وزن مانا جاتا ہے، ہر فعل ماضی کا وزن فعلا۔ اب فعلا میں فے اسٹارٹ میں ہے، عین درمیان میں ہے، لام آخر میں ہے۔ تو قواعد کی زبان میں کہتے ہیں فے کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس فعل میں حرف علت فے کلمے کی جگہ ہے، مطلب شروع میں ہے۔ یہ کہا جائے کہ اس فعل میں حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، مطلب درمیان میں ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہاں حرف علت یا حمزہ لام کلمے کی جگہ ہے، تو مطلب اخیر میں ہے۔ یہ فے عین لام کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ فعلا حروف اصلی ہے، سمع تینوں حروف اصلی ہے، ضربا تینوں حروف اصلی ہیں۔ تو ان 3 حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ پر حمزہ ہو، محموز کہتے ہیں 3 حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کی جگہ حمزہ ہو تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ اگر وہ حمزہ فے کلمے کی جگہ پر ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے، یعنی اسٹارٹ میں، جیسے اخذا، اخذا حمزہ اسٹارٹ میں ہے، فے کلمے کی جگہ، فعلا، اخذا، اب یہ حمزہ یہاں پر فے کی جگہ ہے، اسٹارٹ میں ہے، تو اس کو محموز الفا، محموز الفا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حمزہ عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، درمیان میں آیا، جیسے سألا، فعلا، فعلا عین بیچ میں ہے، سألا حمزہ بیچ میں ہے، تو مطلب یہ حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، تو سألا کو محموز العین کہیں گے۔ جیسے سألت تلمیذ المدرسہ، طالب علم نے مدرس سے پوچھا، سوال کیا۔ پہلی مثال میں اخذت طالب مرسامن، طالب علم نے پینسل لی، اخذا لینا، سألا پوچھنا۔ اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ اگر حمزہ عین کلمے کی لام کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، آخر میں ہے، جیسے قرأ، قرأ، فعلا، فعلا لام آخر میں ہے، قرأ حمزہ آخر میں ہے، تو قرأ میں حمزہ آخر میں ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ حمزہ لام کی جگہ ہے، لہذا محموز اللام ہے۔ قرأ المذیع خبرا، ریڈیو اناؤنسر نے خبر پڑھی، قرأ پڑھا۔ یہ ہوا محموز کا بیان۔ اب معتل کو لو۔ معتل وہ فعل ہے جس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے کسی جگہ پر حرف علت ہو۔ تینوں حروف اصلیہ مطلب فعلا، یہ 3 حروف اصلیہ ہے، تو ان میں سے کسی جگہ حرف علت آئے، جیسے وصفا، فعلا، وصفا، واو اسٹارٹ میں آیا، باع، باع الف بیچ میں آیا، دعا الف آخر میں آیا۔ تو تینوں میں سے کسی ایک جگہ حرف علت اگر آ جائے تو وہ فعل معتل کہلاتا ہے۔
اور حروف علت 3 ہیں، واو الف یا، واو الف یا، وائی پڑھتے ہیں، واو الف یا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں اگر حرف علت فے کلمے کی جگہ ہو تو معتل الفا کہلاتا ہے۔ اگر اسٹارٹ میں فے کلمے کی جگہ حرف علت آئے تو وہ معتل الفا کہلاتا ہے، جیسے وصفہ، تجویز کیا، بیان کیا، وصفہ۔ اس میں حرف علت واو فے کی جگہ ہے، یعنی فعل شروع میں، وصفہ، فعل میں فے شروع میں ہے، وصفہ میں واو شروع میں ہے، تو شروع کے لفظ کو فے کلمہ کہتے ہیں، تو یہاں فے کلمے کی جگہ حرف علت ہے، اس لیے اس کو معتل الفا کہتے ہیں۔ وصفت طبیبۃ الدواء، تجویز کیا ڈاکٹر نے یا لیڈی ڈاکٹر نے دوا۔ اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل العین کہتے ہیں، معتل العین، درمیان میں، فعل عین درمیان میں، باع الف درمیان میں، تو درمیان میں یہ عین کلمے کی جگہ آئے تو معتل العین کہلاتا ہے، معتل العین۔ اور اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ آئے تو معتل اللام کہتے ہیں، اس کو معتل اللام کہتے ہیں کہ لام کلمے کی جگہ یہاں حرف علت ہے، جیسے دعا، دال عین الف، دعا آخر میں آیا، فعلا لام آخر میں ہے، تو یہاں الف آخر میں آیا تو یہ لام کلمے کی جگہ کہلائے گا۔ دعا محمود صدیقہ، بلایا محمود نے اپنے دوست کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی سبق کا ہم ٹیکسٹ، یعنی اصل وہ عبارتیں پڑھیں گے یا وہ جملے پڑھیں گے جو اس سبق میں فعل ماضی معروف، مجہول یا محمود و معطل کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ ہے الدرس الثالث عشر، 13واں سبق، عنوان فعل ماضی معروف و مجہول، محمود و معطل۔ اب اس ضمن میں جو عبارت دی گئی ہے، پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے کے تحت اس میں بتاتے ہیں چند جملے جو آپ کو بتائیں گے کہ معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے، محمود کیا ہوتا ہے اور معطل کیا ہوتا ہے۔ وجد حامد کتاباً، پایا حامد نے کتاب۔ اب ہم جملے فعلیہ میں ترتیب کریں گے۔ وجد فعل، حامد فاعل، کتاباً مفعول۔ فاعل کو پیش آتا ہے، مفعول کو زبر آتا ہے، تو اس جملے میں وجد حامد پڑھ رہے ہیں، حامد کو پیش کیونکہ وہ فاعل ہے، اور وجد حامد کتاباً، کتاباً کو زبر پڑھیں کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول کو زبر آتا ہے۔ پایا حامد نے کتاب۔ اب چونکہ فاعل موجود ہے اس لیے وجدہ کو ہم معروف کہیں گے، وجدہ کو ہم معروف کہیں گے چونکہ فاعل موجود ہے حامد۔ اور دوسری بات یہاں اسی وجدہ میں یہ سمجھائیں گے کہ وجدہ میں واو فے کلمے کی جگہ آیا ہے، اس لیے یہ معطل کہلائے گا، اور معطل میں بھی معطل الفا کہلائے گا چونکہ یہاں حرف علت واو فے کلمے کی جگہ ہے۔ باع الصیدلی الدواء، بیچا دوا ساز نے یا فارمیسسٹ نے دوا۔ باع بیچا، فروخت کیا۔ الصیدلی دوا ساز، دوا فروخت یا فارمیسسٹ نے الدواء دوا۔ اس میں بھی باع فعل، الصیدلی فاعل، الدواء مفعول۔ اب فاعل موجود ہونے کی وجہ سے باع کو معروف کہیں گے، اور اس میں درمیان میں الف آ گیا ہے اس لیے معطل بن گیا، اور درمیان میں یہ عین کلمے کی جگہ آنے کی وجہ سے معطل العین کہلائے گا۔ دعا محمود صدیقہ، بلایا محمود نے اپنے دوست کو۔ دعا فعل، محمود فاعل، صدیقہ مفعول۔ اب فاعل موجود ہونے کی وجہ سے
دعا معروف کہلائے گا، اور دعا میں حرف علت آخر میں یا لام کلمے کی جگہ آیا ہے، اس لیے اس کو معطل اللام کہیں گے۔ معطل ہے یہ، وہ بھی معطل اللام، چونکہ حرف علت یہاں پر لام کلمے کی جگہ آیا ہے۔ اخذت طالب مرسامن، لیا طالب علم نے پینسل۔ اخذ فعل، الطالب فاعل۔ اب فاعل موجود ہونے کی وجہ سے اخذ کو ہم معروف کہیں گے، اور اخذ میں حمزہ آیا ہے، اخذ میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہ محموز کہلائے گا، اور یہ حمزہ اسٹارٹ میں یا فے کلمے کی جگہ آنے کی وجہ سے محموز الفا کہلائے گا، محموز الفا۔ لیا طالب علم نے پینسل، اخذت طالب مرسامن۔ سألت تلمیذ المدرسہ، پوچھا طالب علم نے مدرس سے۔ سأل فعل، تلمیذ فاعل، المدرسہ مفعول۔ اب چونکہ سأل کے بعد فاعل موجود ہے، طالب علم نے پوچھا، لہذا سأل معروف کہلائے گا، فعل معروف کہلائے گا، اور چونکہ اس میں حمزہ آیا ہے اس لیے محموز کہلائے گا، اور یہ حمزہ درمیان میں یا عین کلمے کی جگہ آیا ہے، اس لیے محموز العین کہلائے گا۔ فعل، سأل، عین کلمے کی جگہ، تو یہ محموز العین ہو گیا۔ قرأ المذیع خبرا، پڑھا ریڈیو اناؤنسر نے خبر۔ اب قرأ فعل، المذیع فاعل، خبرا مفعول۔ قرأ میں فاعل موجود ہے، لہذا یہ معروف کہلائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں حمزہ ہے اس لیے محموز کہلائے گا، اور یہ حمزہ لام کلمے کی جگہ ہے۔ فعل، قرأ، حمزہ لام کلمے کی جگہ ہے، اس لیے یہ محموز اللام کہلائے گا، محموز اللام۔ پڑھا ریڈیو اناؤنسر نے خبر۔ وصفت الطبیبۃ الدواء، تجویز کی لیڈی ڈاکٹر نے دوا، تجویز کی۔ وصفت، اب وصفت فعل مؤنث ہے، چونکہ الطبیبۃ فاعل مؤنث ہے، فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ اب یہ وصفت معروف ہے چونکہ الطبیبۃ فاعل موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں واو آیا ہے اس لیے یہ معطل کہلائے گا۔ انت قلت لی، آپ نے کہا مجھ سے، آپ نے کہا مجھ سے، تو انت قلت، قالا چونکہ الف آ رہا ہے اس لیے معطل کہلاتا ہے، اس لیے قلتا بھی معطل ہی ہوگا۔ اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ الگ قاعدہ ہے، اس موقع پر آپ کو بتائیں گے کہ قالا سے قلتا کیسے بنا۔ انتی رمیتی بالکرتی، تم نے مارا، تم نے پھینکا بال، رما یرمی پھینکنا، تم نے پھینکا بال، مؤنث حاضر۔ انا اکلت الجوافہ، انا اکلت الجوافہ، میں نے کھایا جام امرود، میں نے کھایا، انا اکلت میں نے کھایا امرود۔ یہ سارے افعال معروف کے تھے، یہ سارے افعال یا ساری مثالیں یا سارے جملے ایسے تھے جس میں فعل ماضی معروف کا استعمال ہوا۔ پھر فعل ماضی میں محموز بھی آیا، معطل بھی آیا، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام بھی آئے، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام بھی آئے، سارے افعال آپ کو یہاں بتا دیے گئے۔ اب اس کا دوسرا حصہ چونکہ ٹائٹل تھا معروف اور مجہول، تو اب چند مثالیں فعل ماضی مجہول کی دی جا رہی ہے، یا یوں کہیے کہ وہی افعال جو معروف کے طور پر استعمال ہوئے تھے، وہی جملے جو فعل ماضی معروف کے طور پر بنے تھے، اب انہی جملوں کو فعل ماضی مجہول میں ڈھالا گیا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے اور کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے۔
وجد الکتابو، کتاب پائی گئی، پانے والا معلوم نہیں ہے، فعل معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ مجہول ہوگا، وجیدہ مجہول ہوگا، وجیدہ مجہول ہوگا، چونکہ فاعل معلوم نہیں ہے۔ اوپر کے جملے میں آپ نے پڑھے تھے وجدہ، اور یہاں پڑھ رہے ہیں وجیدہ۔ تو فعل معروف کو مجہول بنانے کے لیے فے کلمے کو پیش دیتے ہیں، عین کلمے کو زیر دیتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ فعلا یہ بیلنس ہے تمام قواعد کا۔ جب فعل سے متعلق بات ہوگی تو فے کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ بار بار آئے گا۔ اس سے آپ یہ سمجھنا فے کلمے سے کہ شروع کا حرف، عین کلمے سے درمیانی حرف، لام کلمے سے آخر کا حرف۔ تو فے کلمے کو پیش دے کر فو پڑھتے ہیں، عین کلمے کو زیر دے کر عی پڑھتے ہیں، اور آخر کے ایز اٹ از رکھتے ہیں۔ فعل سے فعلا مجہول ہو گیا، فعلا۔ وجدہ سے وجیدہ، یہ مفعول ہوا۔ دعا سے دعیا، یہ مجہول ہو گیا۔ سأل سے سئلا، فے کو پیش، عین کو زیر۔ اور پائی گئی فاعل معلوم نہیں ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ بیعت دواء، دوا بیچی گئی، بیع اصل میں بویعا تھا، بویعا فعیلا، لیکن یہ ثقل ہوتا ہے پڑھنے میں، وزن محسوس ہوتا ہے، اس لیے عربوں نے اس کو بیعا بنا دیا۔ دعی الصدیق، دوست بلایا گیا، بلانے والا معلوم نہیں ہے، دعیا بلایا گیا، فے کلمے کو پیش، عین کلمے کو زیر، مجہول ہے، اس میں بلایا گیا معنی ہے، وہ فاعل معلوم نہیں ہے، بلانے والا۔ اخذ المرسمو، مرسامو، پینسل لی گئی، اخذا لی گئی پینسل، لینے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے اخذا کو ہم مجہول کہیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فعل مجہول کے بعد جو مفعول کو لاتے ہیں اس کو یہاں پر نائب فاعل کہتے ہیں، اس فاعل کو یا اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ فعلا یا وجدہ الکتاب، اس میں وجدہ تو فعل مجہول ہے اور الکتاب نائب فاعل کہلاتا ہے، وجد الکتاب۔ بیع الدواء میں الدواء نائب فاعل ہے، دعی الصدیق میں الصدیق نائب فاعل ہے، اخذ المرسام، اس میں مرسام نائب فاعل ہے۔ سئل المدرس، مدرس پوچھا گیا، پوچھنے والا معلوم نہیں ہے، سئل مجہول ہوا، اور المدرس اس کو ہم جملے کی ترکیب میں نائب فاعل کہیں گے۔ حالانکہ جب معروف کا لفظ آیا تھا سألا تو وہاں مدرس مفعول تھا، لیکن اسی مفعول کو مجہول میں نائب فاعل کہتے ہیں کیونکہ فاعل موجود نہیں ہوتا۔ قرئ الخبر، خبر پڑھی گئی، قرئ الخبر، خبر پڑھی گئی، قرئ فعل مجہول، الخبر نائب فاعل، فعیلہ کے وزن پر قرئ، اور یہ بھی محمود ہے۔ وصفت دواء، دوا تجویز کی گئی، وصفہ فعل مجہول اور معطل واو ہونے کی وجہ سے، اور الدواء نائب فاعل، وجدہ وصفت دواء، دوا تجویز کی گئی۔ قیل لی، مجھ سے کہا گیا، قیلہ بھی قویلا تھا، قویلا، لیکن ثقل ہے اس لیے قیلہ بن گیا۔ رمیت الکرۃ، بال پھینکا گیا، رمیت الکرۃ مؤنث فاعل ہے، نائب فاعل ہے، لہذا یہ بھی مؤنث بنا لیے، چونکہ فعل مجہول میں نائب فاعل کے اعتبار سے فعل آئے گا۔ رمیت الکرۃ، بال پھینکا گیا۔ اکلت الجوافۃ، امرود کھایا گیا، اکیلا، اکیلا یہ محموز ہے اور مجہول بھی ہے۔ الجوافۃ اوپر تو مفعول تھا جب فعل معروف تھا، اب یہاں فعل مجہول ہے، اس لیے اسی مفعول کو نائب فاعل کا نام دے کر
حرکت یا اعراب اس کو پیش والا کرتے ہیں. اکلت الجوافۃ، چنانچہ سب وجد الکتاب، اوپر وجدہ حامد کتاباً تھا مفعول بننے کی وجہ سے، اور یہاں وہی کتاب نائب فاعل بن گیا، اس لیے وجد الکتاب فاعل کا ہی اعراب نائب فاعل کو بھی دیتے ہیں، یعنی پیش.